اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت. اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت. کتنے امیر لوگ تھے. اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. حضرت ہم تو شاہی کچھ نہیں حضرت. ہم وہ ہے 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے. 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے, ختم حضرت. عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا. 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی. زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا. وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں. لیکن کیا ہوا حضرت, رے وہ بھی نہیں. اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے, ہم کچھ بھی نہیں ہے حضرت. ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں, کنالوں والے بیٹھے ہیں. میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں, بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں, بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے, کتنا امیر بیٹھا ہوگا, میں بڑی بڑی چال مارن لگا جی 1000 کلے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر, جس نے 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت. 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی. تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا, اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی. اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو, یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے. ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا. 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت. ایتھے 21 سال دے منڈے نو اما کچھڑ لاندی ہے نہیں, یہ تو چھوٹا ہے حضرت, یہ تو چھوٹا ہے. وہاں 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا. ایتھے 21 سال دا جوان منڈا ہے, لیکن اما کہنے نہیں یہ چھوٹا ہے, چھوٹا. پتہ نہیں کدو حضرت اسی وڈے ہونا ہے, پتہ نہیں کدو وڈے ہونا ہے. اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو, یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی. میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں, اگر کوئی مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے, تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا, میں پھر 17 تے لیا کھلا 35-36 کا ہو گیا مجھے. جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے, جڑے جوانی دے سجدے دا مزہ ہے, تانوں کی دساں حضرت کی مزہ ہونا سجدے. اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو پتر. کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے, کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے. پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائے, کتنے نہیں تیرے کرتے. ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں. قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے. نہ چھوڑو یار, اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو. یہ جوانی بار بار نہیں آئی, یہ بہت بڑی نعمت ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. جوانی میں اللہ سے, یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں, نبی خطا نہیں کرتے. یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا. یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا. لگاؤ جوانی میں لو, پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا. یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے, اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس چھوڑ دے گا, نہیں, وہ سے بھی نوازے گا. لیکن جب جوانی کا جوش ہو, جب خواہشوں کا زور ہو, بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا, تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے. آؤ تو صحیح حضرت, پھر دیکھو وہ کیا مول ڈالے گا. حکیم صاحب فرماندے ہیں یہ گوڈے رہ گئے, دند نکل گئے, اکھاں کمزور ہو گئیں, پھر آ ڈیرا لایا تو کی لایا. لیکن یہ نہیں کو آئے گا تو وہ نہیں. لیکن حضرت جب ہر شاید پورے زور پر ہو, تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے. وہ اقبال نے لکھا تھا نا, اقبال ایویں نہیں کہتا. اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. ہاں بڑے جوان بچے بیٹھے ہو, اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو. اور دوسری بات یاد رکھنا حضرت, یہ بات میری آج پلے باندھ لینا, اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے آئے. حضرت بھی بیٹھے ہیں, علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے. یاد رکھنا پتر, زنا دین ہے, واپس آئے گا ضرور. اس کی بیٹی کے ساتھ, اس کی بیوی کے ساتھ, اس کی بہن کے, جہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا, زنا واپس آئے گا. دھیان رکھیو پتر, اے او ٹویا جی کڈو گے تو کل کسی نہ کسی ساڈے نے بھی ضرور ڈگنا. بڑی پاکیزہ رکھنی ہے, بڑی پاکیزہ. اور زنا سے بچنا ہے. یہ آگے علامہ صاحب اور میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ بیٹھ کر ہی روتے رہے حضرت کہ سانو اینج دا پھسایا ہے کہ اج زنا آسان
اور نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، نکاح انتہائی مشکل کر چھڑے، انتہائی مشکل کر چھڑے، لیکن بچنے پتہ بچنے۔ زنا ایک ایسا گندا گناہ ہے، میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا نا، اس نے معافی مانگی، اللہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن پتہ پھر بھی اس کو سزا کیا ملے گی کہ جنت میں اللہ جل شانہ زانی سے کہیں گے کبھی تو میرے سامنے نہ آنا۔ زانی کو ہمیشہ کے لیے دیدار الہی سے محروم کر دیا جائے۔ اور آج بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بچ کے رہنا ہے، اس سے بڑا بچ، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنی جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں، رنگ کیا لگتے ہیں۔